آیت نمبر 130 سے ابتدا ہے، صفحہ نمبر 45 کی دوسری لائن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ صدق اللہ۔ کل کے سبق میں ہم نے اس سے پچھلی آیت پڑھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ان میں ایک رسول کو مبعوث فرما، یتلو علیہم آیاتی کا، وہ ان کے سامنے تیری آیات پڑھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے، وَيُزَکِّیہم، اور ان کا تزکیہ کرے، ان کو پاک کرے، اِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَکِیم، بے شک تو زبردست غالب حکمت والا ہے۔ ومن، اور کون ہے جو یرغب بے رغبتی کرے، عن ملتی، ملت سے، ابراہیم علیہ السلام کی، الا، مگر وہی، من، جس نے سفیہ نفسہ، اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا، وَلَقَدْ، یقیناً، اصطفیناہ، ہم نے چن لیا، پسند کیا، انتخاب کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، فی الدنیا، دنیا میں، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، فی الآخرۃ، آخرت میں، لمن الصالحین، نیک لوگوں میں سے ہے، صالحین میں سے ہے۔ کون ہے جو ملت ابراہیمی سے بے رغبتی کرے، سوائے اس کے کہ جس نے خود کو بے وقوف بنا لیا ہے، اور تحقیق ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کے اندر چن لیا، پسند کیا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں کے اندر شامل ہوں گے، صلحاء میں سے ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کی ملت سے، ان کے دین سے، ان کی دعوت سے، ان کی تبلیغ سے وہی بے رغبت ہوتا ہے جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا ہے۔ بے وقوف وہ ہوتا ہے جو عقل مند نہیں ہوتا۔ عقل مند کا متضاد بے وقوف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عقل مند آدمی، صاحب عقل آدمی، کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور ان کے دین سے بے رغبتی نہیں کرتا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یہ اتنی معتبر
قابل عزت قابل تعظیم شخصیت ہے کہ ان اکیلے کے لیے امت کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے۔ ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم ایک پوری امت تھا اپنے وجود کے اندر، اپنی شخصیت کے اندر، وہ ایک شخص نہیں تھا۔ کان امہ ایک شخصیت تھا، قانتا للہ حنیفا، یکسو ہو کر مخلص ہو کر اللہ کے سامنے قناعت کرنے والا، اللہ کے سامنے جھکنے والا۔ وما کان من المشرکین، شرک سے منع کرتا تھا، شرک نہیں کرتا تھا۔ تو جس شخصیت کو تم مانتے ہو، آگے ہم پڑھیں گے کہ یہودی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہمارے ہیں، مشرکین عرب کہتے تھے ہمارے ہیں، ہم مسلمان کہتے ہیں ہمارے ہیں۔ تو جب سب کے ہیں تو مان لینے سے تو فقط بات نہیں بنتی، بات تو یہ ہے کہ ان کی ملت کے اوپر چلنا، ان کی دعوت کے اوپر چلنا، ان کے کردار کو اپنانا۔ اور ان کے کردار کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے تھے، مشرک نہیں تھے، وہ بت شکن تھے، بت پرست نہیں تھے۔ تو یہ جو چار بڑے مذہب اس وقت بھی ہیں، اس وقت بھی تھے، شیطان کا سب سے بڑا ہتھ کنڈا یہ ہوتا ہے کہ انسان کو شرک کے اندر مبتلا کرے۔ کچھ سے تو وہ وعدے پرستش کرواتا ہے، کچھ وعدے پرستش کرتے ہیں بتوں کی، ستاروں کی، درختوں کی، پہاڑوں کی، پتھروں کی، اور کچھ کو وہ یہ خبر ہی نہیں ہونے دیتا، وہ کبھی اسے شرک سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ آپ کسی عیسائی سے پوچھ کے دیکھیں، وہ کہے گا ہم شرک کرتے ہیں، نہیں مانے گا وہ۔ کسی یہودی سے پوچھیں آپ، وہ کہے گا نہیں، وہ کبھی نہیں مانے گا کہ ہم شرک کرتے ہیں۔ وہ کہیں گے کہ ہم تو قائل ہیں اللہ کی توحید کے، ہم انالیسس کرتے ہیں نا، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ شرک کرتے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یہودی کہتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ وہ کبھی اپنے بارے میں یہ نہیں کہیں گے کہ ہم شرک کرتے ہیں۔ مشرکین عرب بھی سے شرک نہیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ کائنات کا اتنا بڑا نظام ہے، اللہ ہر ایک معاملے کی خود رکھوالی اور نگرانی کرتا پھرے، سونپ دیا ہے اس نے جنہیں ہم نے معبود بنا رکھا ہے نا، یہ ڈیوٹیاں ہیں، یہ بارش برسانے والا ہے، یہ اولاد دینے والا ہے، یہ مشکلیں دور کرنے والا ہے، یہ غم کے اندر، اضطراب کے اندر سننے والا ہے۔ اللہ کی انکاری تو نہیں تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ان کی ذمہ داری ہے، ہم اس لیے ان سے رابطہ کرتے ہیں۔ تو شرک کرنے والا تو نہیں مانتا کہ میں شرک کرتا ہوں، لیکن یہاں پہ جو کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو ماننے والا وہی ہے جو ان کے کردار کی پیروی کرتا ہے، جو ان کے عقیدے اور نظریے کے اوپر پیرا دیتا ہے، جو اپنی زندگی کے اندر شرک کی آمیزش نہیں ہونے دیتا۔ شرک پچھلے دنوں میں ہمارے جو سابقہ وزیر اعظم ہیں، آج کل وہ بھی بڑی مذہبی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ انسان کے اندر کا جو ڈر ہے نا، کہ اللہ کے سوا کسی سے ڈرنا، کہ یہ میرے نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ ملازم آدمی کو ڈر ہوتا ہے 22ویں 20ویں گریڈ کے افسر سے کہ یہ میری انکریمنٹ روک دے گا، اس سے میری پینشن کو فرق پڑے گا، یہ مجھے معطل کر دے گا۔ تو جو قصور انسان نے کیا نہیں ہے لیکن انسان سے ڈرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا، تو یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ ڈرنا بھی صرف اللہ سے ہے۔ اگر آپ حق کے اوپر کھڑے ہیں، اگر آپ نے غلط نہیں کیا تو کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ جو خوف سے آزاد ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ انسان کو خوف سے آزاد کرتا ہے، انجانے خوف، اندیکھے خوف، وہ خوف کے جو گناہ تم نے کیے نہیں اور مسلط کر لیے کہ ہمیں اس کی سزا ملے گی۔ تو بڑا وسیع مفہوم ہے اس کا، اور اس سے بچنا نہایت ضروری ہے، اور یہ ملت ابراہیمی کا خلاصہ ہے۔
کہ انسان ان کی شخصیت کو جو دعویٰ کرتا ہے ماننے کا اس سے بے رغبت نہ ہو، ان کی ملت سے، ان کے دین سے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے دنیا کے اندر بھی اس کو چن لیا تھا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی ابراہیم علیہ السلام نیک اور صلحاء لوگوں میں سے ہوں گے۔ یہ فکر انسان کو خود کرنا پڑتی ہے۔ انتخاب اللہ کرتا ہے اپنے دین کے لیے، تبلیغ کے لیے، نبوت کے لیے، چنتا اللہ ہے، پسند اللہ کرتا ہے، لیکن اس کی پسندیدگی پہ جمے رہنا، ڈٹے رہنا، محنت کرنا، کوشش کرنا، یہ انسان کے اپنے بس کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتخاب کیا نبوت کے لیے، اس نبوت کو اپنے اندر باقی رکھا، اللہ کے اس انتخاب کے اوپر پہرا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، فکر کی زندگی کے اندر کہ میں اللہ کے نیک بندوں کے اندر شامل رہوں اور موت کے بعد بھی اللہ کے نیک بندوں سے اٹھایا جاؤں۔ تو یہ دعا کیا کرتے تھے سورۃ شعراء کے اندر، کل کے درس میں بھی عرض ہوئی، ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے حکمت و بصیرت عطا فرما اور مجھے اپنے نیک بندوں کے ساتھ ملا دے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دعا آج کے ہر انسان کی ضرورت ہے۔ اتنے مسئلے، اتنی الجھنیں، اتنے فلسفے، اتنے نظریے، عام بندہ الجھ کے رہ جاتا ہے کہ میں کہاں جاؤں، کس کی مانوں، کس کی نہ مانوں۔ ہر بندہ حق کا پرچم اٹھائے کھڑا ہے، تو میں کدھر جاؤں؟ یہ نوجوان نسل کا بڑا مسئلہ ہے کہ میں کدھر جاؤں۔ انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا سے سیکھنا چاہیے اور اللہ سے طلب کرنی چاہیے کہ اے اللہ میرا علم محدود ہے، میرا عمل محدود ہے، میں نہیں جانتا، تو سب جانتا ہے، مجھے حکمت و بصیرت بھی عطا فرما اور اپنے نیک بندوں کے ساتھ بھی ملا۔ جہاں تیرے نیک بندے ہیں اس دنیا کے اندر بھی مجھے ان کی صحبت عطا فرما، مجھے ان کی سنگت عطا فرما، مجھے ان کی بدم عطا فرما، مجھے ان کی قربت عطا فرما، اور آخرت کے اندر بھی مجھے اپنے نیک بندوں سے ملا دے۔ جس کے اندر یہ طلب ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں کا خمیر ہوتا ہے وہیں پہ جا کے ملتا ہے، جہاں کی مٹی ہوتی ہے وہیں سے جا کے اٹھائی جاتی ہے۔ تو جس کے اندر نیک بننے کی، نیک لوگوں سے ملنے کی طلب ہوتی ہے، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی صورت میں اللہ سے طلب کرتا ہے، تو اللہ اس کو ضرور کنارہ دیتا ہے، اللہ اسے اپنے نیک بندوں سے ضرور ملا دیتا ہے، ان تک پہنچا دیتا ہے۔ دیکھیں نا حضرت سلیمان فارسی کہاں سے اٹھے تھے، فارسی زبان تھی ان کی، اور وہ گرجوں سے ہوتے ہوئے، پادریوں سے ہوتے ہوئے کہاں عرب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرنے پہنچے، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکتے بکاتے کہاں سے پہنچے، حضرت بلال حبشی کہاں بکتے بکاتے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ یہ جو فکر ہے نا، یہ ملت ابراہیمی کا درس ہے۔ آپ سورۃ انعام پڑھیں، بڑی معروف ہی آیتیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فکر کرتے تھے، آپ نے دیکھا آسمان کے اوپر ستاروں کو، کہنے لگے یہ میرا رب ہو سکتا ہے، اور ہر نبی فکر کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے غار حرا کے اندر جاتے تھے، کس لیے؟ فکر کرتے تھے، غور کرتے تھے، تدبر کرتے تھے، میں کیا ہوں، میرا مقصد کیا ہے، کائنات کیا ہے، کائنات کا رب کیا ہے، میں نے کس سے ملنا ہے۔ حضرت ابراہیم نے آسمان پہ دیکھا، یہ ساری آیات لکھی ہیں، آخری حصہ ہے 7ویں پارے کا، تو کہنے لگے کہ یہ ستارے میرے رب ہیں۔ تو جب وہ چاند نکل آیا کچھ وقت کے بعد، تو کہنے لگے یہ ان سے بڑا ہے۔ تو عقل یہ کہتی ہے کہ جو بڑا ہے اس کی طرف رغبت کی جائے، کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ اور جب رات ختم ہوئی، ستارے اور چاند غروب ہو گئے، تو کہنے لگے جو غروب ہو جائے وہ رب نہیں ہوتا۔ سورج نکلا تو کہنے لگے یہ سورج میرا رب ہو سکتا ہے، یا میرا رب ہے، یہ ان سے بڑا ہے۔
اور جب سورج بھی غروب ہو گیا تو کہا کہ میرا رب وہ نہیں ہو سکتا جو غروب ہو جائے۔ آج کی نماز میں ہم نے پڑھا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ ضرورت ہے انسان کی فطرت کی، نیچر کا اصول ہے۔ وہ کہتا میرا رب نہیں ہو سکتا وہ جو غروب ہو جائے، وہ ہمیشہ طلوع رہتا ہے، وہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، وہ حی ہے، قیوم ہے۔ حضرت ابراہیم کی فطرت نے انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ان کا میرا رب جو بھی ہے میں اس کی طرف رغبت کرتا ہوں۔ یہ فکر تھی نا کہ میں اپنے رب کی طرف سفر کروں، میں اپنے رب تک پہنچوں، اس کا عرفان حاصل کروں، اس تک رسائی کروں، اور پھر دعا بھی کی، فکر بھی کی اور دعا بھی کی، ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ اللہ نے یہاں سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ وہ دنیا کے اندر بھی منتخب ہوا، جس نے فکر کی اپنے رب کی طرف سفر کرنے کی، اپنے رب کے عرفان کی، اپنے رب کی معرفت کی، اپنے رب کی محبت کی، اپنے رب کی قربت کی، وہ دنیا کے اندر بھی منتخب ہوا اور آخرت کے اندر وہ نیک لوگوں میں سے اٹھایا جائے گا، صلحاء میں سے اٹھایا جائے گا۔ اللہ کی ذات ہمیں بھی ان لوگوں کے اندر شامل فرما لے۔ اذ جب قالا کہا لہو اس کے لیے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے لیے، ربہ اس کے رب نے، اسلم تابع دار بن جاؤ، مطیع ہو جاؤ، اطاعت گزار بن جاؤ۔ قالا ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت میں مطیع ہوا، میں تابع دار ہوا، لرب العالمین تمام جہانوں کے پروردگار کے لیے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ تم مطیع ہو جاؤ، تابع دار بن جاؤ، اطاعت گزار بن جاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تابع دار بنا، میں اطاعت گزار ہوا تمام جہانوں کے رب کا۔ قرآن مجید کے اندر جتنی بار جہاں پہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، ان کے اس وعدے کی وفا نظر آئے گی۔ جو انہوں نے کہا نا کہ اللہ نے کہا کہ مطیع بن جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ اللہ میں مطیع ہوا، قال اسلمت میں تابع دار ہوا۔ اور پھر تابع داری کسی نے سیکھنی ہے نا، وہ قرآن پڑھے اور ابراہیم کے واقعات کھول لے۔ اتنا اطاعت گزار تھا، اتنا تابع دار تھا، سارا قرآن اس کی تصویر ہے، اس کا نقشہ ہے، مگر وہ ایک واقعہ ان کی تابع داری کا انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ سورہ صافات کھولیں آج جا کے اور تنہائی کے اندر بیٹھیں، آیت نمبر 100 سے لے کے 112 تک 23 پارے میں یہ صورت ہے۔ اور بڑی دفعہ آپ نے یہ سنی ہے۔ قرآن کا لطف یہ ہے کہ جب بھی آپ پڑھتے ہیں طلب کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ، ہر دفعہ آپ کو ایک نیا زاویہ ملے گا، نئی زندگی ملے گی، تر و تازگی ملے گی، نئی بات ملے گی۔ اللہ نے ان آیات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تابع داری کا ذکر کیا ہے۔ رب حب لی من الصالحین، مانگا کرتے تھے اللہ سے اولاد، انسان کی ایک طبعی اور فطرتی خواہش ہے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسے ایک حلم والے تابع دار بچے کا مژدہ سنایا، خوشخبری سنائی۔ بڑی دفعہ آپ نے یہ دعا سنی ہوگی، ایک دفعہ رکیں، ربی حب لی من الصالحین، جو ابھی ہم نے پڑھا لمن الصالحین، جو دعا کیا کرتے تھے الحقنی بالصالحین، فکر کرتے تھے وہ، اپنی فکر کی کہ اللہ مجھے اپنے نیک بندوں سے ملا دے۔ اولاد نہیں تھی، اولاد مانگی تو صالحین مانگی، اولاد مانگی تو نیک فکر ہے نا یہ۔ اللہ نے کہا فبشرناہ بغلام حلیم، ابراہیم تو نے صالحین مانگا ہے، تجھے ہم غلام حلیم دیں گے۔ حلیم ہوتا ہے حلم والا، صبر والا، برداشت والا، حوصلے والا۔ فلما بلغ معہ السعی، اللہ فرماتا ہے جب وہ
اس قابل ہوا نہ کہ ابراہیم کی انگلی پکڑ کے چل سکے۔ قال یا بنی انی اری فی المنام، کہنے لگے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب کے اندر انی اذبحک، تجھے ذبح کر رہا ہوں، انظر ماذا تری، تو بتا تیرا کیا خیال ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، جس صالحین کو مانگا تھا اس غلام حلیم نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جو حکم تمہیں دیا گیا ہے اسے پورا کریں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ دیکھیں گے اللہ نے چاہا تو میں صبر کر کے دکھاؤں گا، مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ صالحین مانگا، اللہ نے صابرین دیا، صبر کرنے والا دیا۔ اس سے اگلی آیت اس کو سامنے رکھیں، ابراہیم کے رب نے ابراہیم سے کہا مطیع ہو جا، اس نے کہا اسلمت، اللہ میں مطیع ہوا۔ اب وہاں جائیں، فلما اسلما، اسلمت اسلما، فلما اسلما، جب دونوں باپ بیٹا تابعداری کے لیے تیار ہو گئے، اطاعت گزاری میں سر تسلیم خم کیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو ہم نے پکارا ہے ابراہیم، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ابراہیم تو نے تو اپنا خواب بھی سچا کر دکھایا ہے۔ حضرت جی یہ تابعداری کہ وہ کہے جو انگلی ساتھ لیے پھرتے ہو اسے ذبح کرنا ہے، وہ کہے اسلمہ، کر دیا۔ ہم ان کے جوتے سے لگنے والی خاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، ایویں نہیں وہ کہتا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، سورہ نجم کے اندر میرا ابراہیم بڑا وفادار تھا، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، میرا ابراہیم بڑا وفادار تھا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، میں نے چنا تھا اس کو اپنی دوستی کے لیے، میں نے چنا تھا اس کو اپنی رفیقی کے لیے، اپنی خلیلی کے لیے، ویسے نہیں چنتا۔ سورہ عنکبوت پڑھیں، ہم چاہتے ہیں کہ نماز پڑھ لیں، پیسے ہیں تو حج کر لیں، روزہ رکھ لیں اور جنت اپنی پکی کروا لیں۔ ہمارے علماء بھی جنتوں کی ٹکٹیں بیچتے ہیں، جنت اپنی پکی کروا لیں۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، سورۃ عنکبوت کی دوسری آیت ہے 20ویں پارے میں۔ کیا سمجھتے ہیں لوگ کہ یقولوا آمنا، وہ کہیں ہم ایمان لے آئے، وهم لا یفتنون، اللہ ان کی ایمان کی پرکھ نہ کرے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے جنہوں نے کہا ہم ایمان لائے، اللہ نے پرکھ کی ان کے ایمان کی۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ نے خوب جانا کہ اپنے اس ایمان کے دعوے کے اندر سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، کس کی زبان اقرار کرتی ہے دل اس کا ساتھ نہیں دیتا، اور کون ہے کہ جو جس کی زبان کہتی ہے دل اس کا رفیق بنتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تابعدار، مطیع، فرما بردار، اور ایسے مطیع اور فرما بردار کہ اولاد بیٹے کے ذبح کرنے کے حکم سے بھی پیچھے نہ ہٹے۔ اور اللہ نے پتہ کہا، اللہ نے کہا ان ھذا لہو البلاء المبین، ابراہیم کے لیے یہ بڑی سخت آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی، مگر صلہ دیں گے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، مرنے نہیں دیں گے ابراہیم کی قربانی کو۔ کتنی صدیاں گزر گئیں حضرت ابراہیم کو گزرے ہوئے، مگر قربانی آج بھی زندہ ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، مرنے نہیں دیں گے ابراہیم کی اس تابعداری کو، اس اطاعت گزاری کو، اس فرما برداری کو، باقی رکھیں گے، زندہ رکھیں گے۔ اور اس سے پہلے مشرکین عرب بھی قربانی کرتے تھے، حج کے دنوں میں، حج کے موسم میں
وہ تو عید پرست نہیں تھے مگر اس کی قربانی زندہ رہی۔ اور ہم نے اس سبق میں پڑھا جو ربنا تقبل منا، جب باپ بیٹا بیت اللہ کی بنیادیں اٹھاتے تھے دعا کرتے تھے اللہ ہم سے ہماری اس کوشش کو قبول فرما۔ تو نبوت کے 5 سال پہلے جب بیت اللہ دوبارہ تعمیر ہوا تو اس پتھر کے اوپر جب ضرب پڑی جو ابراہیم نے رکھا تھا تو پورے مکے کے اندر تھرتھراہٹ آ گئی، زمین ہل گئی کہ اس سے نیچے نہیں جانا۔ وہ سبز رنگ کے پتھر تھے، ابن کثیر نے لکھا وہ ابراہیم کے رکھے ہوئے تھے۔ اللہ کی منشا اور مرضی یہ ہوئی کہ ان پتھروں کے اوپر سے بنیاد اٹھائی جائے گی، ابراہیم کے پتھر اکھاڑے نہیں جائیں گے۔ اذ قال له ربه اسلم، جب اس کے رب نے کہا کہ مطیع ہو جا، قال اسلمت، تو اس نے کہا اللہ میں مطیع ہوا، لرب العالمین، تمام جہانوں کے لیے، تمام جہانوں کے رب کے لیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔